آیت نمبر 51۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا و کان رسولا نبیا۔ صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ اللہ فرماتے ہیں واذکر، یاد کر، فی الکتاب، کتاب میں، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں۔ پہلا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد انبیاء میں مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بڑے عظیم پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہو کان مخلصا، کہ بے شک وہ مخلص تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی سارے مخلص ہوتے ہیں، لا شک فی۔ کسی اور میں تو اونچ نیچ ہو سکتی ہے، نبی کبھی بھی اونچ نیچ والا، منافقت والا، نعوذ باللہ نہیں ہوتا، وہ 100% سچے ہوتے۔ یہ مرزے جیسے جھوٹے تو نہیں ہوتے، وہ تو ہے ہی منافق، ہے بدترین آدمی، وہ تو نبوت کا دعویٰ بھی جھوٹا، ماننے والے بھی جھوٹے اور کذاب اور دجال ہیں۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ تھے رسول نبی۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اور نبی ایک ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا تھوڑا سا فرق ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اسے نبوت ملی ہو، لیکن نئی کتاب، نئی شریعت نہ ملی ہو، جیسے ہارون علیہ السلام تھے۔ اور رسول اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو نئی کتاب، نئی شریعت ملی ہو، نئے احکامات اسے عطا کیے گئے ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے، اللہ نے نبوت عطا کی۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے رسالت بھی عطا کر دی، کتاب عطا کر دی، نئی شریعت عطا کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام رسول بھی، نبی بھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہر رسول نبی تو ہے، ہر نبی کبھی رسول نہیں ہوتا کہ نئی کتاب، نئی شریعت نہیں ملی ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے صحائف بھی اتارے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور تورات بھی اتاری۔ تورات کا درجہ بھی قرآن پاک کا مقام، قرآن پاک کے بعد مقام تورات کا ہے، اس کے بعد انجیل ہے، پھر زبور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے اس کو پکارا طور کی دائیں جانب سے۔ یہ مدین سے تشریف لا رہے تھے مصر کی طرف، واپسی ہو رہی تھی، تو درمیان میں یہ پہاڑ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ مشرق کی جانب میں پڑتا ہے، تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب پڑ رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پکارا طور کی دائیں جانب سے۔ جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے تو طور دائیں جانب پڑتا تھا، اللہ نے ندا دی۔ معنی یہ ہے کہ جیسے عرض کیا گیا، ضرورت کے لیے گئے کہ آگ لے آئیں، وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، پھر نبوت عطا ہوئی۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو قریب کیا سرگوشی کے لیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے پاس وحی بھیجی،
لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی بھیجی، یہ کلام کیا تو بلا واسطہ، باواسطہ نہیں، بلا واسطہ گفتگو تھی۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی، احکامات بھی اتارے، بڑے عظیم پیغمبر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے اس کو عطا کیا اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پہلے بھی عرض کیا کہ 5 دعائیں مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من آلی۔ دعا مانگی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، آسانی فرما دے، اور ایک قول کے مطابق جو زبان پر ہاتھ رکھا تھا لکنت ہو گئی تھی، تو دعا مانگی کہ یا اللہ میری زبان کی یہ لکنت دور کر دے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ لکنت مراد نہیں تھی، اس سے مراد فصاحت تھی کہ اللہ مجھے زیادہ فصیح بلیغ بنا دے۔ ہارون علیہ السلام کے متعلق یہی دعا مانگی تھی، هو افصح منی، اللہ مجھ سے وہ زیادہ فصیح اور زبردست گفتگو کرنے والا ہے، اس کو میرا وزیر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں اپنی جگہ مقام رکھتی ہیں، انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے ان کو وزیر عطا کر دیا، اور ہارون علیہ السلام عطا کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ رب العالمین معاون بھیج دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر انتظار کیا، ان کو نبوت مل گئی، یہ تشریف لائے تو پھر انہوں نے استقبال کیا، اب دونوں مل کے پھر فرعون کے پاس گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور فہم نصیب فرما دے۔